مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ایڈوکیٹ اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے تو ذرا وہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے اس کے بارے میں، جب سب کہہ دیں اس کے بارے میں رائے صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ گواہی دینے کے لیے آئے تو اب کوئی کہے ہم اس کی گواہی نہیں مانتے، تو عدالت جو ہے وہ اس پہ توہین لگاتی ہے کہ میاں اگر انکار کرنا تھا جب اس گواہ کو بحث کے لیے رکھا تھا اس وقت بات کرتا۔ اب گواہ پہ بحث مکمل ہو گئی، اب موقع گواہی پہ پہنچا، اب تجھے حق نہیں ہوتا، حق کو پہنچ سکتا کہ اب گواہ پہ بات کرے۔ گواہ پہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی، تو عدالت اس کو قدرن لگاتی ہے کہ تجھے اب کوئی حق نہیں، خاموش ہو جا، کہ اب تو نے بات کرنی تھی تو پہلے کہاں گیا تھا جب گواہ پہ بحث ہو رہی تھی۔ 40 سال تک اس گواہ پہ بحث ہوتی رہی جو اللہ کی توحید کا گواہ تھا، اور جب بات گواہی پہ آ گئی انہوں نے صادق امین کہہ لیا، اب جب انہوں نے انکار کیا اب توہین عدالت لگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں گیا تھا؟ پہلے بھی تو گواہ موجود تھا، پہلے اپنی امانت اس گھر میں رکھتا تھا، اب کہتا ہے گواہ نہیں صحیح۔ اگر یہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی۔ نجاشی کے دربار میں جب یہاں قریش کا قافلہ گیا تو آپ تاریخ یاد ہوگی کہ نجاشی نے بھی یہی بات پوچھی تھی۔ قریش کے وفد سے پوچھا بتاؤ جب اس شخص نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا اس وقت تمہاری اس کے بارے میں رائے کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم صادق اور امین کہتے تھے۔ اس نے کہا اس نے اس دور کے بھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، کہا جو کل سچا تھا پھر وہ آج بھی سچا ہے۔ تو 40 سال تک جو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا یہ اللہ کی توحید کو منوانے کا پروگرام تھا۔ اب کوئی نہ مانے تو یہ اس کی حق درمی ہے، لیکن حجت پوری ہو گئی، اب گواہی مکمل ہو گئی، اور ایسے گواہ نے گواہی دی جس کو آپ مان چکے ہیں، جس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی اور پھر ذرا اور دیکھیے، سارا دن کہتے ہیں اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کے پاس نہ جانا، جادوگر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ کیا کیا بولتے ہیں، لیکن اپنی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں۔ اور آقا کریم نے ہجرت کی رات کہا اے علی المرتضیٰ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کے واپس آنا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہماری وفاداری اور ہماری سچائی اور ہماری امانت کی دیانت، اور دوسرا یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ یہ انکار کرتے ہیں، یہ جھوٹا کہتے ہیں، اگر مکے میں اس سے بڑا اور کوئی سچا ہوتا تو ان کی امانتیں اس گھر میں ہوتی۔ انکار بھی کرتے ہیں، امانتیں بھی اسی گھر میں پڑی ہوئی۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کسی بینک کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرے کہ وہ بینک جو ہے وہ بالکل مکر کا پلندہ ہے، اور آپ کو شام کو پتا چلے کہ اپنا اکاؤنٹ حضرت کا اسی بینک میں ہے، تو آپ کہیں گے لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اعتقاد یہ نہیں ہے، سارا دن مخالفت کرتے ہیں، امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور ان کا یہ عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مکے میں حضور سے بڑا سچا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو 40 سال تک اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا تاکہ گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے، اور اللہ کی ذات پہ جو سب سے آخری گواہی، فائنل گواہی، حجت تامہ، برہان عظیم، جس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہونی تھی اور توحید کا مقدمہ بالکل ثابت ہو جانا تھا، وہ گواہی مصطفیٰ کریم کی گواہی تھی۔ اس لیے 40 سال تک کہا محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک یہ بول لیں اور تجھے صادق اور امین کہہ لیں، اور جب تجھے صادق اور امین کہہ لیں گے تو پھر اس کے بعد تو اٹھ کے گواہی دے دینا۔ اب باقی سارے نبیوں کی گواہی جو تھی، ایک اور بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وہ تھی سمی گواہی، اور حضور کی گواہی تھی عینی۔ سمی گواہی ہوتی ہے جو سن کر گواہی دی جائے۔ سب نبیوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کو مانو، قوم نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ تم جس رب کی گواہی دیتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کر ہی تو گواہی دے رہا۔ اور جب عینی شہادت ہو جائے پھر کسی سمی گواہی کی ضرورت۔ دیکھو پردے لٹک رہے تھے، اعتکاف کے معتکف بیٹھے تھے، لوگوں کو چاند کا انتظار تھا، قاضی صاحب مسند پہ بیٹھے تھے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا۔ میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں سنا ہے، شور مچا ہوا ہے، دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا جائے گا اچھا بیٹھ گیا، نہ اس کی تصدیق اور نہ اس کی تردید۔ پھر ایک بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا۔ میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا بیٹھ جاتے۔ پھر بھاگا جناب چاند چڑھ گیا۔ میاں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔
لوگ بھاگتے آئے، بیٹھتے رہے، پھر ایک بعد میں آدمی آیا، جناب چاند چڑھ گیا، دیکھا جناب؟ ہاں دیکھا، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ کہا جو پہلے آئے تھے وہ بھی سچے، پردے اتار دو، عید کا اعلان کر دو، صبح اتنے بجے عید ہوگی، قاضی صاحب نے اعلان کر دیا، لوگ گھروں کو جانے لگے، پھر ایک بندہ بھاگا آ گیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، میاں تم نے دیکھا؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا۔ جب دیکھنے والا آ گیا پھر سننے والے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ جب مصطفیٰ آ گئے ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب قادیان سے اٹھ کر کوئی کہے گا ہے میں نے بھی سنا ہے، تو کہا جائے گا میاں تو اپنے گھر بیٹھ، اگر تو نے سنا ہوتا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ تو کہا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہ الگ مضمون ہے، چونکہ میں نے عرض کیا ہمارے تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلے درس قرآن میں اس عنوان سے کچھ آپ کی گوش گزار کروں، آپ وقت پہ تشریف لائیے گا تاکہ پورا مضمون جو ہے وہ آپ تک منتقل کیا جا سکے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔